ایک دور دراز سلطنت میں ایک خوبصورت شہزادی ایزبیلا رہتی تھی۔ شہزادی ایزبیلا اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پوری سلطنت میں مشہور تھی۔ اس کا کمرہ چمکتے جواہر، چمکدار لباس اور روشن اشیاء سے بھرا ہوا تھا۔ شہزادی کو یقین تھا کہ جو چیز جتنی زیادہ چمکتی ہے وہ اتنی ہی قیمتی ہے۔ اس کے دن چمکدار اشیاء کی ترتیب میں گزرتے، ہر چیز پچھلی چیز سے زیادہ دلکش ہوتی۔ اسے محل کے باغات میں خرگوشوں کے ساتھ کھیلنا بہت پسند تھا، اور وہ محل کے باغ میں ندی کے کنارے ایک خاص جگہ پر بیٹھ کر کتابیں پڑھتی۔ یہ جگہ اس کی پسندیدہ پناہ گاہ تھی جہاں وہ جادوئی کہانیوں میں گم ہو جاتی تھی۔ ایک سال مملکت نے ایک بے مثال خشک سالی کا سامنا کیا۔ دریا جو کبھی وافر مقدار میں بہتے تھے اب صرف چند بوندیں باقی رہ گئی تھیں۔ کھیت جو سبز و شاداب تھے اب بنجر اور خشک ہو چکے تھے۔ لوگوں کو کھانے اور پانی کی شدید کمی کا سامنا تھا۔ شہزادی کے والد نے لوگوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے ایک بڑی ضیافت کا اعلان کیا۔ مشکل حالات کے باوجود بادشاہ کو امید تھی کہ ایک شاندار جشن اس کی رعایا کو کچھ خوشی فراہم کرے گا۔ شہزادی ایزبیلا کو ضیافت کے لیے عظیم ہال کو سجانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس نے اپنی تمام توانائی چمکدار زیورات کے ساتھ ایک دلکش منظر تخلیق کرنے میں لگائی۔ ضیافت کے دن عظیم ہال شاندار منظر کی عکاسی کر رہا تھا۔ دیواریں سونے کی دھاگوں سے چمک رہی تھیں اور میزوں پر کرسٹل کی جھلملاتی چمکیں سجی ہوئی تھیں۔ مہمان آئے اور سجاوٹ کی دلکش خوبصورتی سے حیران رہ گئے۔ ایک لمحے کے لیے مملکت کی پریشانیاں مٹی ہوئی محسوس ہوئیں، جیسے سب شاندار ماحول میں محو ہو گئے ہوں۔ تاہم جب ضیافت شروع ہوئی تو یہ واضح ہو گیا کہ جشن مملکت کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ کھانا کم تھا اور سب کے لیے کافی نہیں تھا۔ مہمان خاموشی سے کھا رہے تھے اور ان کی بھوک چمکدار سجاوٹ کی تعریف پر غالب آ رہی تھی۔ شہزادی ایزبیلا نے پریشانی سے دیکھا کہ لوگوں کے چہرے سجاوٹ کی بے پناہ خوبصورتی کے باوجود سنجیدہ ہے۔ دن گزرتے گئے اور شہزادی دل میں گہرے جرم کا احساس محسوس کرنے لگی۔ اس نے سوچا کہ چمکدار اشیاء مملکت کے اصل مسائل کو حل نہیں کرتیں۔ اس کی لوگوں کے لیے فکر بڑھتی گئی اور اس نے محسوس کیا کہ ایک مؤثر تبدیلی کے لیے کچھ کرنا ضروری ہے۔ اپنی مملکت کی مدد کرنے کا عزم باندھ کر شہزادی ایزبیلا نے خوبصورتی سے افادیت کی طرف توجہ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے والد کے پاس جا کر خشک کھیتوں کے لیے ابپاشی کے نظام بنانے کا منصوبہ پیش کیا۔ مل کر انہوں نے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے انتھک محنت کی۔ مملکت کے کارکنوں نے کھڈے کھودے، پائپ بچھائے اور جلد ہی پانی دوبارہ کھیتوں میں بہنا شروع ہو گیا۔ ابپاشی کے نظام کے علاوہ شہزادی ایزبیلا نے ضرورت مندوں کے لیے خیرات کی مہمات بھی منظم کیں۔ وہ اور اس کے والد شہروں اور گاؤں میں جا کر متاثرہ خاندانوں کو کھانا اور سامان فراہم کرتے رہے۔ شہزادی لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتی، ان کی مشکلات میں شریک ہوتی اور کھوئی ہوئی چیزوں کو دوبارہ تعمیر کرنے میں مدد کرتی۔ آہستہ آہستہ مملکت بحال ہونے لگی۔ دریا دوبارہ پانی سے بھر گئے، کھیت سبز ہو گئے اور فصلیں پھلنے لگیں۔ لوگوں کے حوصلے بلند ہوئے اور مملکت کی خوشحالی واپس آ گئی۔ جو پہلے بنجر تھا وہ اب ایک بار پھر زندہ اور خوشحال ہو گیا۔ اس تجربے کے ذریعے شہزادی ایزبیلا نے ایک قیمتی سبق سیکھا۔ اس نے دریافت کیا کہ اصل قیمت چیزوں کی شکل میں نہیں بلکہ ان کی افادیت میں ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ اپنی چمکدار اشیاء کی خوبصورتی کو سراہتی رہی، لیکن اس نے عملی اور ہمدردی کی اہمیت کو کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ شہزادی ایزبیلا نہ صرف اپنی خوبصورتی کے لیے جانی جانے لگی بلکہ اس کی دانشمندی اور مہربانی کے لیے بھی۔ اس کی اپنے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کی محنت نے اسے مملکت بھر میں احترام اور تعریف دلائی، اور یوں مملکت اس کی رہنمائی میں ترقی کرتی رہی اور شہزادی ایزبیلا ایک مکمل اور خوشحال زندگی بسر کرتی رہی۔